अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मी सिरदार सवार खान एंड आई विल बी टीचिंग जियोग्राफी ऑफ द 6th क्लास। जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारे मुल्क के तमाम स्कूल कॉलेजेस 15 जुलाई 2020 तक बंद हैं। इस वजह से आप लोगों की फर्स्ट टर्म पढ़ाई का खासा हर्ज हो रहा था। तो इस तरह आईसीबी को क्रेडिट जाता है कि कॉलेज हज़ा की इंतज़ामिया ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है और इस सिलसिला में आज मैं अपना पहला लेक्चर देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे ग्रुप में तमाम क्लास 6 स्टूडेंट्स को शेयर भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करते हैं 6th क्लास, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट के लिए ज्योग्राफी का, और इसमें नेम चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स। और इस फर्स्ट चैप्टर में आप जिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने वो पढ़ना है, द यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन एंड गैलेक्सीज एंड देयर टाइप्स, ये मेन टॉपिक्स हैं। लेकिन जो मेन आपका फोकस है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप देखें कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको कहते हैं, कायनात किसको कहते हैं। जब आप रात के वक्त आसमान पर आप देखें तो आपको आसमान पर जो है वो बेशुमार स्टार्स और नज़र आते हैं। बाज़ लोग जो एस्ट्रोनॉमी से वाकिफ़ हैं उनको इसमें प्लैनेट्स भी और एस्ट्रॉइड्स भी और मीटोर्स भी वो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स वो देखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक आम आदमी या एक आम स्टूडेंट जो जिसको शौक है कि मैंने देखना है, तो वो अपने नेकेड आइज से यानी आम आंख से वो उसको 3000 से ज़ायद स्टार्स को नहीं गिन सकता। तो ये कायनात, इससे पता चलता है कि ये कायनात कितनी वसी व अरीज़ है। और ये कायनात ये नहीं कि ये स्टॉप हो गई है, ये मुसलसल फैल रही है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स। It is a vast space which stretched away from us in all directions. Its limits can't be defined. यानी ये कायनात इतनी वसी अरीज है और ये हर सिमत में हमारे चारों तरफ ये फैल रही है और इसकी हदूद को हम तयन नहीं कर सकते। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, इसके अंदर तमाम अजराम फल्की पाए जाते हैं। सच एज आपने देखा है कि गैलेक्सीज हैं, कैक्शाएं जिनको कहा जाता है, स्टार्स हैं, द सन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, एंड द मून्स, जिस तरह हमारा प्लेनेट ज़मीन है और प्लेनेट ज़मीन इसके गिर्द एक चांद मूव करता है, इस तरह जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनके गिर्द भी एक से ज़ायद चांद जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह इस कायनात के अंदर एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड से मुराद ये है कि जो स्मॉल रॉकी पीसीज हैं जो कि सूरज के मदार के अंदर वो मुसलसल मूव कर रहे हैं स्पेस में। और इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि कायनात में कितने बेशुमार अरबों खरबों जो हैं वो स्टार, प्लैनेट्स, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपने एक चीज पढ़ी है, सेलेस्टियल बॉडीज। तो व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज की तरफ जब हम आते हैं तो सेलेस्टियल बॉडीज से मुराद क्या है कि सेलेस्टियल बॉडीज मींस द नेचुरल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। यानी इस कायनात के अंदर इस जो स्पेस है इसमें कुदरती तौर पर चमकने वाली चीजें हैं, जैसा कि सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड द एस्ट्रॉइड्स।
these objects are very far from us. These objects are very far from us. ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर वाक़ हैं और इनको हम आगे चलकर लाइट ईयर्स, इसके लिए एक डिस्टेंस है, यानी मापने का एक यूनिट है जिसको हम लाइट ईयर के नाम से पुकारते हैं. तो लाइट ईयर से इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो डिस्टेंस मालूम किया जाता है, लेकिन ये है कि ये इस कायनात में हमसे दूर फैले हुए हैं और इस कायनात की हदूद को यूद का तयन करना हमारे बस में नहीं है. एक आम इंसान, एक आम जो एस्ट्रोनॉमर है, उसके लिए इस कायनात की हदूद को यूद का तयन करना बहुत मुश्किल है. तो these celestial bodies are also called heavenly bodies. इनको heavenly bodies यानी बारी एहसान के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसमें क्या है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, और इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से पुकारते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग? क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जमीन कैसे बनी है, ये कायनात कैसे बनी है? अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली accepted theory, the universe started approximately 15 billion years ago as a result of gigantic explosions from a single point of infinite matter and energy. आज से 15 बिलियन साल पहले इस कायनात में एक जोरदार धमाका हुआ और उससे एक मादा जो एक जगह पर मौजूद था वो एक्सप्लोड हुआ, फट गया और उसके जर्रे दूर दूर तक फैल गए कायनात के अंदर. दिस एक्सप्लोजन इज आल्सो नोन एज बिग बैंग थ्योरी. इसको बिग बैंग के नाम से पुकारा जाता है. और बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमारे साइंटिस्ट ने जो पेश किया उसमें ये कहा गया कि द बिग बैंग इज द नेम दैट साइंटिस्ट यूज for the most commonly theory of the universe from the very early stages to the present day. The universe began as a very hot, small and dense superforce. The mix of the four fundamental forces इसमें शामिल हैं, with no stars, atoms, forms or structure. जब ये यूनिवर्स इस बिग बैंग यानी एक जोरदार धमाका हुआ तो एक मादा एक जगह सिंगुलर फॉर्म में मौजूद था, सिंगल पॉइंट मटेरियल की शक्ल में, उससे एनर्जी निकली और ये एक्सप्लोड होकर जिसको आप ये सामने स्क्रीन शेयर में डायग्राम की शक्ल में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे एक्सप्लोड हो रहा है, मवाद फैल रहा है. और ये इससे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की इब्तिदा एक जोरदार धमाका और ये मादा एनर्जी की शक्ल में, तब बाद में ये मादा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया, ठंडा होकर कुछ प्लैनेट्स बन गए जो ठंडे हो गए और वो प्लैनेट्स कहते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, जबकि स्टार्स जो हैं वो आज तक उनसे हीट या एनर्जी निकल रही है. जबकि मीटोर्स हैं, फिर हमारे जो प्लैनेट्स थे, इन प्लैनेट से भी आगे उनके सैटेलाइट, जिस तरह के हमारी ज़मीन का एक सैटेलाइट है चांद है जो कि हमारी ज़मीन के मूव कर रहा है. तो ये सारे क्या हैं, ये यूनिवर्स की जो इब्तिदा है इससे हमें क्लियर होगी. ये सिंगुलर फॉर्म में था उस वक्त, नो स्टार, नो एटम्स, फॉर्म और स्ट्रक्चर थी. ये सिंगुलर मादा एक्सप्लोड हुआ, गिगनेटिक एक्सप्लोजन हुई और उसके फटने से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मवाद खला में फैल गया और फैलने से फिर ये आहिस्ता इनमें से कुछ मादे ठंडे हो गए, कुछ जो है वो उनसे अभी तक हीट और एनर्जी निकल रही है जिनको हम स्टार्स कहते हैं. नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन बाय लाइट ईयर. अब ये आता है कि लाइट ईयर आपने देखा है कि हमने सेलेस्टियल बॉडीज उनके डिस्टेंस हमने मापना है. तो लाइट ईयर मीन्स द डिस्टेंस दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल इन 1 ईयर. यानी एक लाइट ईयर से मुराद या नूरी साल से मुराद वो फासला है जो
روشنی یا لائٹ جو ہے وہ ایک سال میں طے کرتی ہے، سفر جو وہ طے کرتی ہے. اٹ از اباؤٹ 9 ٹریلین کلومیٹر، اور یہ بنتا ہے 9 ٹریلین کلومیٹرز کے قریب بنتا ہے. خرب یعنی 9 خرب کلومیٹرز کے قریب بنتا ہے. We know that light travels from sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds with the speed of 3 lakh kilometer per second. جیسا کہ سورج کی روشنی آسمان سے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلا سے زمین تک جب وہ پہنچتی ہے تو وہ کس سپیڈ سے، یعنی 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین پر جب پہنچتی ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو ہم تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. یہ اس فاصلے کو کس سے ماپا گیا ہے؟ نوری سال، لائٹ ایئر سے اس کو ماپا گیا ہے. نیکسٹ ہے ٹاپک کہ گلیکسیز. اب ہم اپنے مین ٹاپک پھر آتے ہیں گلیکسیز کے. وٹ آر گلیکسیز؟ گلیکسیز کیا ہیں، مین گلیکسیز کیا ہیں، ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں. تو گلیکسیز کس کو کہتے ہیں؟ گلیکسیز دیز آر بلاک بلڈنگ بلاکس آف دا یونیورس، یعنی یہ کائنات کے ہم بلڈنگ بلاکس اس کو کہہ سکتے ہیں. جس طرح ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی آغاز جو ہے وہ پتھروں سے، پتھر جو اس کی بلڈنگ ہے اس کا وہ جو مٹیریل اور بلاک ہے اس سے ہوتا ہے. اسی طرح کائنات کے اندر جو اس کا بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ یونیورس کے وہ گلیکسیز ہیں. دیر آر بلینز اینڈ بلینز آف گلیکسیز، یعنی کاؤنٹ لائک گلیکسیز ان دا یونیورس، یعنی اس کائنات کے اندر بے شمار اربوں خربوں گلیکسیز موجود ہیں. ان وچ ان ایچ گلیکسی دیر آر بلینز آف اسٹار. پھر ہر ایک گلیکسی میں جو ہے وہ بلینز یعنی اربوں خربوں کیا ہے ستارے موجود ہیں، سٹار، پلینٹس، ایسٹرائڈس وغیرہ. تو ٹائپس آف گلیکسیز کو دیکھتے ہیں. جب اس کی ٹائپس کو دیکھتے ہیں تو گلیکسیز آر ڈفرینٹ شیپس اینڈ سائزز. گلیکسیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ شیپس کی بھی ہیں اور سائزز کی بھی ہیں. بٹ 3 مین ٹائپس آر ایز انڈر، جس میں سے 3 جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. جس میں ایک آپ نے اسپائرل گلیکسی کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ، اور دوسری جو ہے وہ الپٹیکل جس کو ہم بیزوی کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ارریگولر جو وہ جس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے. اب اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس گلیکسی کی طرف جو اسپائرل ٹائپ ہے. تو اسپائرل گلیکسی سے کیا مراد ہے کہ دے لک لائک فلیٹ ڈسک، یہ فلیٹ ڈسک کی شکل میں ہے، اور ود دا پرومیننٹ سینٹر، اس کا پرومیننٹ ایک نمایاں ایک مخصوص قسم کا سینٹر موجود ہے. جبکہ سیکنڈ ون آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو جو گلیکسی ہے اس کا نام ہے، اس گلیکسی کو کہتے ہیں الپٹیکل گلیکسی، جس کو ہم بیزوی ٹائپ کی. دے آر مور راؤنڈیڈ، یہ گول شکل کی ہے. آفن لانگر ان ون ڈائریکشن، جبکہ ایک سائڈ سے آپ دیکھیں تو اکثر یہ ون ڈائریکشن کیا ہے، یہ لانگر ہے. تھرڈ ون ہے irregular، جس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے. دے اپیئر نیدر ڈسک لائک نور راؤنڈیڈ، یعنی یہ گلیکسی نہ تو نیدر ڈسک لائک ہے، نہ تو یہ ڈسک شیپ ہے تشریح نما ہے، اور نہ ہی یہ راؤنڈیڈ شکل میں ہے بلکہ irregular کی شیپ ہے. تو یہ 3 ٹائپس کے آپ گلیکسیز دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. ان گلیکسیز کو آپ اچھے طریقے سے ان کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے، ان کو بنانے کی بھی کوشش کریں. اب ان گلیکسیز میں آپ کو دیکھیں کہ ہماری گلیکسی بھی پائی جاتی ہے جو کہ اسپائرل آرم پر، یہاں پر ہمارا گلیکسی ہے، یہاں اس جگہ پہ اس کے بازو کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں اس گلیکسی کا جو باہر والا حصہ پر ہے، اس میں اربوں خربوں جو ہے وہ سٹارز ہیں. ان میں سے ایک سٹار کا نام ہے سن، اور اس سن کے گرد ایک گلیکسی ہے اربوں خربوں سٹارز، اور اس میں سن یہاں اس کے اسپائرل آرم پر موجود ہے. اور یہ ہماری جو گلیکسی ہے اس گلیکسی کا نام ہے ملکی وے، اور اس ملکی وے کے اندر جو ہے وہ اربوں خربوں سٹارز موجود ہیں، اور ان میں سے ایک سٹار کا نام ہے سن، جس کے گرد 8 پلینٹس ریوالو کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، روٹیٹ کر رہے ہیں اس کے گرد اور اس کے آربٹ میں. اب
ہم آتے ہیں کہ جو ہماری گلیکسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وٹ از دا نیم آف اوور گلیکسی ان دا یونیورس، کائنات کے اندر جو ہماری گلیکسی اس کا کیا نام ہے؟ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی بے شمار اربوں خربوں گلیکسی سے، تو ہم کون سی گلیکسی سے، ہمارا تعلق کس گلیکسی سے ہے، ہمارے سولر سسٹم کا تعلق کس گلیکسی سے ہے؟ تو ہماری گلیکسی کا نام ہے دا ملکی وے۔ ملکی وے کیا ہے؟ اٹ از our home galaxy، یہ ہماری اپنی گلیکسی ہے، which was formed approximately 5 billion years after the big bang، یعنی یہ جو گیگنیٹک ایکسپلوژن ہوا تھا، اوریجن آف دی یونیورس ہوا تھا، جب ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، تمام جو سنگولر میٹر تھا وہ ایکسپلوڈ ہوا، پھٹا، اس کے ذرے ذرے دور دور تک پھیلے، تو اس جو بگ بینگ کے 5 بلین سال بعد جو ہے وہ ہماری گلیکسی مارس وجود میں آئی اس یونیورس کے اندر، اور the sun is just one of the billions of star within the ملکی وے۔ ملکی وے میں بے شمار اربوں خربوں جو ہے وہ سٹارز ہیں، ان میں سے ایک سٹار جو ملکی وے کے اندر سٹار ہے اس کا نام ہے سن، اور اس سن کے ارد گرد 8 پلینٹس، اور ان پلینٹس کے ارد گرد ان کے سیٹلائٹ یعنی مون ریوالو کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اب کہ آیا ہماری گلیکسی کے نزدیک ترین کوئی ایسی گلیکسی ہے؟ تو سائنٹسٹ ابھی صرف ایک گلیکسی کو دیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو ہماری اس ملکی وے کے نزدیک ترین ہے، جس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔ اینڈرومیڈا گلیکسی کیا ہے؟ دا نیئرسٹ میجر گلیکسی ود دا ڈسٹینس آف 2.5 ملین لائٹ ایئرز فرام دا ملکی وے، یعنی اس ملکی وے سے 2.5 ملین لائٹ ایئرز یعنی نوری سال کے فاصلے پر ایک اور بڑی گلیکسی پائی جاتی ہے، جس کو سائنٹسٹ نے، جس کو اسٹرونومر نے اینڈرومیڈا کا نام دیا ہے۔ یہ ایک گلیکسی نئی ڈسکور ہوئی ہے، ادروائز اس کائنات کے اندر اربوں خربوں گلیکسیز موجود ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ آپ کا فرسٹ ویک کا پہلا لیکچر تھا، جس میں اب ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں۔ تو ریکیپ میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن میں نے اپنا کروایا، پھر ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ پینڈیمک کی وجہ سے 15 جولائی تک جو ہے وہ کالج بند ہے، اور پتہ نہیں آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس حوالے سے ہمارے کالج کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے کالج کی انتظامیہ کو، کہ انہوں نے اس آن لائن کلاس کے سلسلے کو شروع کیا، اور ہمیں اور آپ لوگوں کو ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے لیکچرز کو آن لائن ڈیلیور کر سکیں، اور پھر آپ لوگ اس لیکچر کو جو ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے، اس کو آپ جو ہے وہ سن کر اپنے جو آپ کے فرسٹ ٹرم ہے اس کی وہ تیاری کر سکیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ جس میں نے آپ کو یونیورس کے بارے میں بتایا ہے، تو دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیلیسٹیل باڈیز کیا ہوتے ہیں۔ سیلیسٹیل باڈیز آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اجرام فلکی ہیں کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، جس میں گلیکسی، سٹار، پلینٹس وغیرہ اور میٹرائڈس وغیرہ یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ پھر میں نے اوریجن آف دی یونیورس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یونیورس کی اوریجنیشن کیسے ہوئی۔ تو یہ گیگنیٹک ایکسپلوژن ہوا کائنات کے اندر 15 بلین ایئرز اگو، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک زوردار دھماکے سے جو سنگولر میٹر تھا، مٹیریل تھا، وہ ایکسپلوڈ ہوا اور وہ کائنات کے اندر پھیل گیا، اور اس کو ہم بگ بینگ کے نام سے سائنٹسٹ نے پکارا۔ اور بگ بینگ تھیوری یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ پھر ہم نے لائٹ ایئرز کی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہم تک کیسے پہنچتی ہے، کتنے سال میں پہنچتی ہے، کس طرح پہنچتی ہے، کتنے منٹ میں پہنچتی ہے، ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ کا کیا فاصلہ ہے، تو یہ سارا لائٹ ایئر میں ماپا جاتا ہے۔ تو لائٹ ایئر از دا ڈسٹینس دیٹ لائٹ ٹیکس ٹو ٹریول 1 ایئر، یعنی لائٹ ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اس کو ہم لائٹ ایئر کے نام سے کرتے ہیں۔ اٹ از اباؤٹ 9 ٹریلین کلومیٹر، یہ 9 ٹریلین کلومیٹر کے بنتا ہے۔ پھر ہم نے گلیکسیز کے بارے میں پڑھا ہے کہ گلیکسیز کس کو کہتے ہیں۔ تو گلیکسیز آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بلڈنگ بلاکس آف یونیورس کہلاتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر
بلینز اینڈ بلینز آف کاؤنٹلیس، یعنی اٹ مینس کہ کاؤنٹلیس گلیکسیز موجود ہیں، اور ان گلیکسیز میں ہماری کائنات کے اندر جو ہم جس سسٹم کے اندر سولر سسٹم میں، اس سولر سسٹم کی بھی ایک گلیکسی ہے جس کا نام ہے ملکی وے، اور یہ ملکی وے جو ہے یہ بگ بینگ کے آفٹر 5 بلین ایئرز بعد میں یہ مارز وجود میں آئی۔ یہ اس کے بعد ہماری گلیکسی کے نزدیک ترین جو گلیکسی پائی جاتی ہے، اس جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے یا اسٹرونومرز نے، وہ اس کا نام اینڈرومیڈا گلیکسی، اور یہ ہماری گلیکسی سے 2.5 ملین لائٹ ایئرز کی دوری پر واقع ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ گلیکسیز اس کائنات کے اندر شیپ اور سائز کے لحاظ سے گلیکسیز کی 3 ٹائپس ہم نے دیکھی ہیں۔ اسپائرل ہے، یہ فلیٹ ڈسک کی شکل میں ہے اور پرومیننٹ اس کا سینٹر ہے، جبکہ الیپٹیکل گلیکسی مور راؤنڈڈ شکل میں ہے اور آفٹن لانگر ان ون ڈائریکشن ہے، جبکہ ارریگولر جو گلیکسی ہے یہ نیدر ڈسک لائک نور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ راؤنڈڈ ہے، بلکہ یہ ارریگولر شیپ میں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو کچھ ٹاپک جو ہے وہ ایز اے ٹاسک دے رہا ہوں، جس میں آپ نے گھر میں بیٹھ کے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور آئندہ اللہ کرے کہ یہ جب 15 جولائی کے بعد کالج وغیرہ اگر اللہ نے کیا اوپن ہوتے ہیں، یہ پینڈیمک، یہ وبائی مرض ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ آپ لوگوں کی تیاری ہوگی، فرسٹ ٹرم ایگزام بھی ہونا ہے، تو اس میں آپ نے واٹ از یونیورس کیا ہے، پھر واٹ از گلیکسی، نیم ڈفرینٹ ٹائپس آف گلیکسیز اکارڈنگ ٹو شیپ اینڈ سائز۔ پھر میں نے ایک آن لائن آپ کو لنک بھی دی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہوئے آپ یونیورس اور گلیکسیز کی جو ہے وہ ویڈیوز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔ آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔